نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الحبيب الأمين المكين الحنين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وجميع أولياء أمته والصالحين والعلماء العاملين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم. اے ایمان والو، تم سارے کے سارے ظاہر و باطن میں امن اور سلامتی کی زندگی میں داخل ہو جاؤ۔ محترم المقام صدر آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ سید محمد اشرف صاحب سمنانی کچوچوی دامت برکاتہم، جملہ اکابر ارکان اور کارکنان اور وابستگان و محبان آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ، جمیع مشائخ اعظام، حضرات سجادگان، نمائندگان صوفیاء کرام، وارثان اہل خانقاہ، اہل علم و فکر، علماء و زمعاء، خواتین و حضرات، نوجوانان ملت اور سرزمین ہند سے آئے ہوئے ہزارہا خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کے بعد سب سے پہلے میں حضرت محترم سید محمد اشرف صاحب سمنانی کچوچوی دامت برکاتہم کو اور آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کو اور ورلڈ صوفی فورم کے جملہ نمائندگان کو صمیم قلب سے سہ روزہ عظیم الشان صوفی کانفرنس کے انعقاد پر اور شاندار اہتمام پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ثانیاً آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ کی طرف سے حضرت سید محمد اشرف صاحب نے جو ڈیکلیریشن پیش کیا ہے، میں اس کی مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ اور آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ کے ساتھ ساتھ پورے اہل ہندوستان کو اور اس کانفرنس کے جمیع معاونین کو اور منتظمین کو اور گنگا جمنی تہذیب کے تمام ساکنان کو مبارکباد دیتا ہوں جو
سرزمین ہند پر گنگا جمنی تہذیب کے نام سے ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کی تاریخ رکھتے ہیں، پرامن بقائے باہمی کی ایک پوری تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے بانی صوفیاء کرام۔ گنگا جمنی تہذیب کے بانی وہ صوفیاء اور اولیاء ہیں جنہوں نے سرزمین ہند پہ قدم رکھا، یا جنہوں نے سرزمین ہند سے جنم لیا، اور جنہوں نے پہلے زمانوں میں مذاہب کے درمیان جاری جنگوں کا خاتمہ کر کے اس دھرتی کے بسنے والوں کو باہمی محبت، برداشت، رواداری اور بقائے باہمی کا درس دیا، اور ایک ایسی تہذیب تشکیل دی جس تہذیب میں تمام مذاہب کے پیروکار امن اور شانتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے۔ خواہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری تھے، یا خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، اور خواجہ غریب نواز کے خلفاء میں خواہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تھے، یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، خواہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تھے، یہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی، خواہ نصیر الدین محمود چراغ تھے، خواہ سید محمد گیسو دراز تھے، خواہ شیخ نظام الدین شیرازی تھے، یا شیخ شرف الدین احمد منیری تھے، خواہ سید برہان الدین قطب عالم بخاری تھے، یا خواہ حضرت میر سید اشرف جہانگیر سمنانی تھے، حضرت شیخ ابو الفتح جونپوری تھے، یا شیخ عبداللہ شتاری تھے، حضرت جلال الدین مانک پوری تھے، یا حضرت شہاب الدین دولت آبادی تھے، حضرت خواجہ حسین ناگوری تھے، یا مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی تھے، حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی تھے، یا حضرت سید بدیع الدین قطب المدار تھے، حضرت غوث سید احمد الرفاعی کے خلفاء اور آپ کے وارثان تھے، خواہ غوث ابو مدین المغربی کے وارثان تھے، خواہ غوث ابو الحسن شاذلی کے وارثان تھے، خواہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے وارثان تھے۔ یہ وہ سب صوفیاء اور اولیاء تھے جنہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے صالح اعمال کے ذریعے، اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے ایک محبت پھیلائی جس نے امن کو جنم دیا، شانتی کو جنم دیا، بھائی چارے کو جنم دیا، اور یہ سرزمین دنیا کی واحد سرزمین ہے جس میں اس قدر مذاہب کے ماننے والے رہ رہے ہیں۔ اتنا کثیر المذاہب ایک خطہ روئے زمین پر کسی اور جگہ دکھائی نہیں دیتا۔ کثیر المذہب ہو کر، کثیر الثقافت ہو کر، کثیر اللسان ہو کر، کثیر التہذیب ہو کر، کثیر الطبقات ہو کر، کثیر الجہات ہو کر، ان ساری کثرتوں کے باوجود یہ صوفیاء کے قدموں کا فیض تھا کہ ساری کثرتیں ایک وحدت کی شکل میں قائم رہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں علماء مشائخ بورڈ کے حضرات جنہوں نے اس پیغام کو پھر سے، بھولے ہوئے پیغام کو زندہ کرنے، تازہ کرنے، یاد دلانے اور پھیلانے کے لیے عزم مصمم کیا، اور اس جد و جہد کا آج کی کانفرنس سے آغاز کیا۔ میں ہر مرحلے پر آپ کی کامیابی و کامرانی کی دعا کرتا ہوں۔
تصوف اور صوفیاء کے موضوع پر میں بعد میں آتا ہوں، اس پر میں سیر حاصل انشاءاللہ گفتگو کروں گا، تصوف اور صوفیاء پر۔ اس گفتگو کا مقدمہ جس پس منظر میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے، یہ تحریک چل رہی ہے، وہ صوفیاء کی تعلیمات اور ادھر دہشت گردی کی ظلمات۔ موجودہ دہشت گردی کے اسباب پہ اگر آپ غور کریں تو پچھلی 2 صدیوں سے عالمی سیاسی مقاصد کے لیے 2 صدیوں قبل انتہا پسندی کے فکر کو پولیٹیکلی سپورٹ کیا گیا، جو 20ویں صدی عیسوی پچھلی صدی کے اوائل تک بھرپور طریقے سے جاری رہا۔ ورلڈ وار فرسٹ ہوئی، ورلڈ وار سیکنڈ ہوئی، مگر اب تک عالمی پالیسی کا رخ اسی سمت ہے۔ بعض ممالک پچھلے 50-60 سالوں سے اسلام کے نام پر، عالم اسلام کے بعض ممالک، بعض مسلم ممالک، میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، پچھلے 50-60 برسوں سے اسلام کے نام پر مذہبی تنگ نظری کو فروغ دے رہے ہیں، فرقہ واریت کی اشاعت کر رہے ہیں، اور انتہا پسندی پر اربوں کھربوں ڈالرز خرچ کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کہاں سے جنم لیتی ہے؟ تنگ نظری سے جنم لیتی ہے۔ تنگ نظری انتہا پسندی پیدا کرتی ہے۔ انتہا پسندی کی آسان شناخت یہ ہے کہ یہ تکفیری نظریے کو اور تکفیری رویے کو جنم دیتی ہے۔ مسلمانوں کے اندر دوسرے مسلمانوں کو اپنے سوا دوسروں کو کافر کہنا اور انہیں خارج از اسلام کرنا، یہ 2 رویے ہمیشہ رہے۔ صوفیاء کا رویہ تھا لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا، اور انتہا پسندوں کا رویہ رہا اور ہے مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرنا۔ صوفیاء اسلام میں داخل کرتے رہے، انتہا پسند ہمیشہ خارج کرتے رہے۔ یہ تکفیری رویے انتہا پسندی کو جنم دیتے ہیں، اور میں یہ واضح کر دوں کہ تکفیری رویے آج کی پیداوار نہیں ہیں حضرت، یہ 1300 سال سے ہیں۔ اعتدال کا رویہ بھی 1300 سال 1400-1500 سال سے ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ اعتدال کا رویہ بھی تھا، محبت کا رویہ بھی تھا، وسعت کا رویہ بھی تھا، برداشت کا رویہ بھی تھا، علم و تحقیق کا رویہ بھی تھا، مگر ساتھ تکفیری رویہ بھی تھا، تفسیقی رویہ بھی تھا، تدلیلی رویہ بھی تھا، ساتھ ہی ساتھ تھا۔ اسی تکفیری رویے نے امام اعظم ابو حنیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل تک پہنچایا اور جنازہ وہاں سے اٹھوایا۔ اسی تکفیری رویے کے نتیجے میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 25 برس تک گھر میں بند کر دیا گیا۔ وہ نماز جمعہ اور مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے 25 برس نہیں نکل سکے۔ امام مالک آج جن کے نام کو دنیا پوجتی ہے اور جن کے نام پر مذہب چلتے ہیں، ان کے زمانوں میں تکفیریوں نے کیا کیا تھا، انتہا پسندوں نے کیا کیا تھا۔ اسی تکفیری اور انتہا پسندی کے رویے نے امام شافعی کے خلاف عراق اور پھر مصر میں مہمات چلائیں۔ اسی تکفیری رویے نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے اور ان کو جیل میں ڈالا۔ ایک بات میں بڑی ٹھوس کہنا چاہتا ہوں، میرے سامنے 1400 سال کی اسلام کی علم کی تاریخ ہے، 14 صدیوں پر مشتمل علم کی تاریخ ہے۔ میں یہ بات آواز تھوڑی اور زیادہ کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے، کہ 1400 سال میں
مجھے ایک صوفی ایسا نہیں نظر آیا 14 صدیوں میں جس نے کسی کو کافر کہا ہو مسلمان. کسی صوفی نے تکفیر نہیں کی، کسی صوفی نے کسی کو واجب القتل نہیں کر دانا، کسی صوفی نے کسی کو خارج از اسلام نہیں کیا، کسی صوفی نے کسی کو مرتد مسلمان کو نہیں کہا. ہاں یہ فتوے لگتے رہے، یہ فتوے مولوی لگاتے رہے صوفیاء کے خلاف، اور ایسا ملا ہر دور میں تھا. ایسے انتہا پسند ہر دور میں تھے مذہبی لوگ. حضرت ابو یزید بستامی کو اس وقت کے مفتیوں نے کفر کا فتویٰ، کافر ہونے کا فتویٰ لگا کر 7 مرتبہ بستام سے نکال دیا. آج صدیاں بیت گئی، دنیا ان کے دیدار کے لیے جاتی ہے. ان کی زندگی میں 7 مرتبہ کوشش کی پلٹ کے آنے کی، بستام میں آنے نہیں دیا. فتوے اتنے جلال کے ہوتے تھے. حضرت ذنون مصری کو زنجیریں پہنا کر، زنجیریں قیدی بنا کر مصر سے زندیق کہہ کر بغداد لایا گیا. حضرت سمنون محب پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا. حضرت سہل بن عبداللہ تستری، جن کے حوالوں سے کتابیں بری پڑی ہیں، انہیں تستر سے نکال کر فتوے کفر کے لگا کر بصرہ لایا گیا اور وفات تک وہیں بند رہے. آج کتابیں ان ناموں سے بھری پڑی ہیں. علم کا سفر طے نہیں ہوتا ان ناموں کے بغیر، سلوک اور معرفت کا تذکرہ نہیں ہوتا ان ناموں کے بغیر. اہل سنت کا کوئی تصور ذہنوں میں نہیں ابھرتا ان ناموں کے بغیر. اہل حق کا کوئی تشخص نہیں بنتا ان کے تذکروں کے بغیر. ان کے زمانے میں انتہا پسندی کے رویے نے کیا کیا؟ حضرت ابو سعید الخراز پر کفر کے فتوے لگے، حضرت جنید بغدادی پر کفر کے فتوے لگے، حضرت محمد بن فضیل بلخی پر کفر کے فتوے لگے اور ان کو وطن سے نکالا گیا. حضرت یوسف بن حسین رازی پر کفر کے فتوے لگے اور ضرب دے دے کے بغداد پہنچایا گیا، وہیں شہادت ہوئی. حضرت شیخ شبلی، ابو بکر شبلی پر کفر کے فتوے لگے. حضرت غوث ابو مدین المغربی پر کفر کے فتوے لگے. حضرت غوث ابو مدین کے ساتھ حضرت پھر شیخ ابو الحسن الشاذلی پر کفر کے فتوے لگے اور ان کو نکال دیا گیا اپنی سرزمین سے. اپنی سرزمین سے مصر پہنچے، وہاں پتھر برسائے گئے، پلٹ کر اپنے وطن آئے، ادھر پتھر برسائے گئے. سمندر میں زندگی بیت گئی، اس میں حزب البحر ان پر اتری. جو آج اولیاء جن کا وظیفہ پڑھتے ہیں حزب البحر کا، نہ تلمسان میں رہنے کی جگہ ان اولیاء کو، نہ مصر میں رہنے کی جگہ. حضرت تاج الدین سبکی پر کفر کے فتوے لگے اور اس سے بڑھ کر امام غزالی پر کفر کے فتوے لگے. تاریخ گواہ ہے، حکم دے دیا گیا ان کی کتاب احیاء علوم کو جلا دیا جائے. شہر کے چوراہوں میں رکھ کر احیاء علوم کو جلا دیا. آج کوئی عالم اور صوفی احیاء العلوم کے بغیر سفر طے نہیں کر سکتا علم کا. کسی کو یہودی کہا جاتا، کسی کو نصرانی کہا جاتا، کسی کو مجوسی کہا جاتا. حضرت غوث شیخ احمد رفاعی پر زند کا کفر کا فتویٰ لگا اور آخری حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی پر کفر کا فتویٰ لگا. یہی جلال الدین رومی کا حال. الغرض ایک تاریخ بھری پڑی ہے. یہ سارے صوفیاء تھے، اولیاء تھے، جن کی خانقاہوں سے انسانیت نے فیض لیا، جنہوں نے لوگوں کے سینوں میں سنت محمدی کے چراغ روشن کیے، لوگوں کو بدعتوں اور فسق و فجور کی ظلمتوں سے نکالا اور انسانیت کو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا نور عطا کیا. آج ان کے دروازوں پر جا کر لوگ فیض کی خیرات مانگتے ہیں، مگر انتہا پسند تکفیری رویے ان میں سے کسی کو اپنے زمانے میں آزاد نہیں چھوڑتے رہے، معاف نہیں کرتے رہے. یہ تکفیری رویے ہیں جو ہمارے اندر عدم برداشت پیدا کرتے ہیں.
ہمارے اندر انتہا پسندی پیدا کرتے ہیں، مل جل کے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے، ایک دوسرے کی بات سنتے نہیں، سناتے نہیں، سمجھتے نہیں، سمجھاتے نہیں، صرف فتویٰ بازی کرتے ہیں۔ اس آگ کو بجھانے کا عمل صرف صوفیاء کرام نے کیا تھا، اور آج بھی صوفیاء کی تعلیم کو زندہ کریں گے ہر مقام پر تو تکفیریت بھی اور انتہا پسندی اس کا خاتمہ ہوگا۔ پھر یہ نظریاتی بنیادیں ہیں انتہا پسندی، اور اسی سے دہشت گردی جنم لیتی ہے۔ آج کے دہشت گرد آئیسس ہوں یا القاعدہ، کسی بھی نام سے ہوں، یہ اس وقت کے بدترین خوارج ہیں، بدترین خوارج ہیں۔ ان کے مذہب میں انسانیت کا قتل کرنا جائز ہے، اختلاف کرنے والے کا گلا کاٹنا جائز ہے، یہ ان کا فکر، نظریہ اور مذہب ہے۔ اور زمینوں پر قبضہ کر لینا، عزتوں کو لوٹنا، خون بہانا، مال لوٹنا، اور جنگ و جدال کے ذریعے انسانیت کو بانٹنا، تقسیم کرنا، یہ خوارج کا مذہب تھا، آج بھی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ خوارج دجال کے آنے تک مختلف وقتوں میں مختلف جگہوں سے نکلتے رہیں گے۔ پھر ان کے پیچھے، دہشت گردوں کے پیچھے سیاسی عوامل بھی ہیں، نظریاتی کے ساتھ سماجی اور معاشی عوامل بھی ہیں۔ علاقوں کی غربت، انتہا پسندی، دہشت گردی، قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی، ان جرائم کو فروغ دینے میں مدد دیتی ہے۔ میں حکومتوں سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے بجٹ آپس کی عداوتوں پر خرچ کرنے کی بجائے غربت کے خاتمے پر خرچ کریں۔ میں انڈیا کی گورنمنٹ سے بھی درخواست کرتا ہوں، اور پاکستان گورنمنٹ سے بھی درخواست کرتا ہوں، 70 برس ہو گئے تقسیم ہند کو، 2 ملک وجود میں آ گئے، نہ کبھی انڈیا نے ختم ہونا ہے نہ پاکستان نے ختم ہونا ہے، 4 جنگیں لڑ کے دیکھ لیں۔ کیا انڈیا اور پاکستان دونوں حکومتوں نے ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ دشمن رہیں گے؟ ان نسلوں کا قصور کیا ہے؟ خدا کے لیے دشمنی ختم کرو، اور بجٹ دشمنی پر لگانے کی بجائے اس خطے کی غربت کے خاتمے پر خرچ کرو، اپنا بجٹ امن کے فروغ پر خرچ کرو۔ ہمارا دشمن، یہ سمجھ لینا چاہیے انڈیا کو کہ ہمارا دشمن پاکستان نہیں ہے، سمجھ لینا چاہیے پاکستان کو کہ ہمارا دشمن انڈیا نہیں ہے۔ دونوں خطوں کے عوام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، انڈیا پاکستان آپس کے دشمن نہیں، دونوں کا دشمن ایک ہے، اور دشمن آتنکواد ہے، دشمن آتنکواد ہے، دشمن دہشت گردی ہے۔ آپ دونوں کا دشمن آتنکوادی ہے، دشمن انتہا پسندی ہے۔ اپنے بجٹ مل کر آتنکوادی کے خلاف خرچ کرو، آتنکواد کے خاتمے کے لیے خرچ کرو۔ اور یہ آتنکوادی طاقتور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ جن گھروں میں ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی، وہ غربت اپنے بچوں کو دہشت گردوں کے ہاتھ فروخت کر رہی ہے۔ غربت کی آگ بجھاؤ، خطے میں امن آ جائے گا۔ غربت کی آگ بجھاؤ، اکنامک گروتھ پر خرچ کرو، ایلیویشن آف پاورٹی پر خرچ کرو، پروموشن آف پیس پر خرچ کرو، سٹرگل کرو، لوگوں کے بھائی چارے پر خرچ کرو، ٹالرنس پر خرچ کرو، سماج کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی فیسیلیٹیز دو، روزگار دو، جابز دو، ایجوکیشن پہ خرچ کرو، ہیلتھ پر خرچ کرو۔ سارا بجٹ اگر غریب انسانیت پہ خرچ ہوگا، امن خود بخود آئے گا اور دہشت گردی کو سپورٹ نہیں مل سکے گی۔ اس میں عالمی سطح پر ہونے والی ناانصافیوں کا بھی دخل ہے دہشت گردی میں۔ عالمی سطح کی ناانصافیاں بھی ختم ہوں، اور عالمی سطح پر عدل اور انصاف کا نظام ہونا چاہیے۔ وہ ناانصافی ہر علاقے اور خطے میں جوانوں کو دہشت گردوں کی طرف دھکیلتی۔ بعض ممالک کے اندر جو علاقائی کشیدگی ہے، جیسے ہمارے اس خطے میں ہے، پاکستان اور انڈیا کے مابین، یہ کشیدگیاں، سیاسی دشمنیاں بھی
ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دہشت گردی کو فروغ دینے کا باعث بنتی ہیں۔ بعض اوقات ملک ایک دوسرے کے خلاف پریشر ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں، دہشت گردوں کو وجود میں لایا جاتا ہے، دہشت گردوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور استعمال کر کے پھر دہشت گردوں کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے، پھر نئی نام کی تنظیم بن جاتی ہے، پھر ایک اور تنظیم بن جاتی ہے۔ القاعدہ گئی، اب آئیسس بنی، آئیسس بھی نہیں رہنے والی، جائے گی، دیکھنا کوئی اور نام بعد میں آئے گا۔ یہ اس وقت تک فتنہ اور شر کا سلسلہ چلتا رہے گا جب تک انسانی معاشروں میں عدم اعتماد اور بد امنی اور نفرتیں اور عداوتیں اور دشمنیاں برقرار رہیں گی۔ آؤ نفرتوں اور عداوتوں کی آگ بجھا دو اور امن اور محبت کو عالمی منشور بنا دو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دہشت گردی سے پوری انسانیت برباد ہو رہی ہے۔ تصوف، صوفیزم، صوفیاء کی تعلیمات یاد رکھ لیں، یہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے صرف ایک پہلو پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دہشت گردی کے پیچھے جو ایک پہلو ہے نا، نظریاتی، وہ پہلو ختم ہوگا صوفیاء کی تعلیمات عام ہوں گی تو۔ اگر عام ہوں گی، صوفیاء کی تعلیمات کو سپورٹ کیا جائے گا، اسٹرینگتھن کیا جائے گا۔ آپ نے بہت سے ازم کو سپورٹ کر کے دنیا کی طاقتوں نے دیکھ لیا، اب صوفی ازم کو سپورٹ کرو۔ مگر صوفی ازم بھی کام نہیں آئے گی اگر بقایا سیاسی، سماجی، علاقائی اور عالمی عوامل برقرار رہیں گے۔ ہمیں تمام پہلوؤں پر مخلصانہ اور دیانتدارانہ طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ ڈکلیریشن کی تائید کرتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ انڈیا میں، پاکستان میں اور دنیا کے تمام ممالک میں، سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں اور دینی درسگاہوں میں ہر طرف صوفیزم، ہیومنزم، اسپریچولزم اینڈ مورالزم، اس کو بطور نصاب پڑھانا چاہیے۔ آج کے دن تک ہم نے اس پر توجہ نہیں کی۔ ہمارے نصابات میں پیس ہمارے کریکولم کا، ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، ٹالرنس، ماڈریشن حصہ ہونا چاہیے، پیسفل کو ایگزسٹنس ہمارے جامعات میں، کالجز میں، اسکولوں میں، مدارس میں، دینی اداروں میں پیسفل کو ایگزسٹنس، یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، ڈائیلاگ حصہ ہونا چاہیے، پلورالزم اگین اینڈ اگین، پلورالزم، اس کے بانی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے۔ انٹیگریشن اور سٹیزن شپ پڑھایا جانا چاہیے، لو اور نان وائلنس پڑھایا جانا چاہیے، کاؤنٹر ایکسٹریمزم اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم بطور نصاب پڑھایا جانا چاہیے۔ ان موضوعات پہ مشتمل میں نے 25 کتابیں اس موضوع پہ لکھ دی ہیں، 25 کتابیں انگلش میں دے دیا ہے نصاب، ٹیکسٹ بکس دے دی ہیں، عربی میں دے دی ہیں، اردو میں دے دی ہیں، 15 کتابیں صرف یہ تو ایک جیسی، ایک جیسی 8 صفحے کی ایک کتاب ہے۔ اسلام آن سرونگ ہیومینٹی، محمد دا مرسیفل، اسلام آن پیس اینڈ لو اینڈ نان وائلنس، فتویٰ آن ٹیررزم، اسلام آن مرسی، پیس اینڈ کمپیشن۔ الغرض 25 کتابیں دے دی ہیں۔ جو ہمارا کام تھا، یہ دا سپریم جہاد، پیس، انٹیگریشن اینڈ ہیومن رائٹس، اس کا ذکر ہو، ریلیشنز آف مسلمز اینڈ نان مسلمز، میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے صرف تحدیث نعمت کے لیے میں بطور آتھر ان کتابوں کی کمائی نہیں کھاتا، حرام کر رکھی ہے میں نے اپنے اوپر۔ میں اپنے خطابات کی اور اپنی کتابوں کی اور تحریروں کا ایک پیسہ کبھی نہیں لیتا، خنزیر اور شراب کی طرح اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، صرف امت محمدی کی خدمت کے لیے لکھ کے دے دیتا ہوں، انسانیت کی خدمت کے لیے لکھ کے دے دیتا ہوں۔ ایک پیسہ ان کی سیل سے یا خطابات سے یا تقریروں سے کبھی نہیں لیا۔ ابھی صوفی کانفرنس پر آئے ہیں، کئی دنیا میں صبر کرتا ہوں، میں صرف تاجدار کائنات کو خوش کرنے کے لیے صبر کرتا ہوں، کہیں پیسہ نہیں لیتا ہوں۔
اس لیے کہ آقا کی امت خوش ہو، انسانیت خوش ہو، اس دھرتی پر امن آئے، شانتی آئے، آشتی آئے۔ جو ہمارا فرض تھا وہ پورا کر دیا۔ اس کے بعد اب حکومتوں کا کام ہے، اداروں کا کام ہے، اس پر اور کام کریں، ان کے نصابات بنائیں، انسٹیٹیوٹس بنائیں، اس پر ڈپلوماز کریں، ڈگریز کریں، سرٹیفکیٹس کریں، ماسٹرز کے کورس کریں، شارٹ ٹرم کورس کریں، لانگ ٹرم کورس کریں۔ اور جہاں جہاں میں پھر تائید کرتے ہوئے جی اکابر اولیاء صوفیاء کے مزارات ہیں، وہاں پیس اور انٹیگریشن پر، صوفیزم کی تعلیمات پر مبنی انسٹیٹیوٹس بنائیں، یونیورسٹی بنائیں، پورے انڈیا میں مین بڑے انسٹیٹیوٹ بنائیں جسٹ فار پیس انٹیگریشن اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم۔ لوگوں کو اویکننگ دو، ان کو پتہ تو چلے کہ جو کچھ آئیسس کر رہی ہے وہ جہاد نہیں ہے، وہ فساد ہے۔ لوگوں کو پتہ تو چلے شہادت کیا ہے، جہاد کیا ہے، اللہ کا دین کیا ہے، رسول پاک کے حکام کیا ہیں، تعلیم عام کرو۔ اور اسی طرح ہندو مذہب ہو، بدھ مذہب ہو، کرسچینٹی ہو، ہر مذہب کے اندر اس مذہب کی تعلیمات ساری امن پر ہیں، محبت پر ہیں، آشتی پر ہیں، شانتی پر ہیں، انسانیت کے احترام پر ہیں۔ سارے مذاہب اپنے اپنے اداروں میں ان تعلیمات کو عام کریں، کامن ویلیوز ہیں، ان کو شیئر کریں۔ اس کے نتیجے میں لا محالہ امن کی فتح ہوگی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ یہاں پر اب میں تصوف اور صوفیاء کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ تصوف اور صوفیاء کے باب میں یاد رکھ لیں، صوفیاء اور علماء نے تصوف کے مادہ اشتقاق بیان کیے کہ تصوف اور صوفی یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ 7 مادے بیان ہوئے ہیں، جتنا کھنگالا میں نے کتب کو، عام طور پہ 3 یا 4 معروف ہیں مگر 7۔ تصوف صوف سے نکلا ہے، اون سے، یا صوفہ سے نکلا ہے۔ چٹائی جس پہ جائے نماز پڑھتے ہیں آپ، بکرے کی جیسے کھال، اور وہ پاؤں کے نیچے لتاڑی جاتی ہے۔ صوفی صوف اور صوفہ سے نکلا ہے، اور اس کا معنی صوفیاء بیان کرتے ہیں کہ وہ اس طرح متواضع ہو جاتا ہے صوفی کہ وہ خدا کے حضور متواضع ہو کر اتنے بچھ جاتے ہیں کہ کوئی ان کو لتاڑ بھی دے تو ایروگنٹ نہیں ہوتے، جھگڑا نہیں کرتے۔ یہ صوفی کا معنی ہے۔ پھر صوفی نکلا ہے الصفہ سے۔ صفت کہتے ہیں اخلاق، محامد، وہ شخص جس کے بے شمار اخلاق ہوں اچھے، اور اچھی صفتوں کے ساتھ سر تا پا بھرا ہوا ہو، اس صفت کی وجہ سے اس کو صوفی کہتے ہیں، جس کے اخلاقی صفتیں بہت ہوں۔ پھر صوفی نکلا ہے صفا سے، اور صفا کا معنی جس کا دل کدورتوں سے، رنجشوں سے اور غلاظتوں سے پاک ہو جائے، اور جس کا نفس حسد اور حقد اور لالچ سے پاک ہو جائے، جس کا من پاک ہو جائے، اس کو صفا کے باعث صوفی کہتے ہیں۔ پھر صوفی نکلا ہے صفہ سے، جو آقا علیہ السلام کے درویش صحابہ تھے، جو ان کے طرز کی زندگی بسر کرے، وہ صوفی کہلاتے ہیں۔ پھر صوفی نکلا ہے الصف سے، صف قطار، جن کے دل اللہ کے سامنے پہلی قطار میں ہوں، پہلی قطار میں دو بدو خدا کے حضور رہے، ہر وقت سوتے بھی جاگتے بھی، اور ان کے دل کبھی خدا کی حاضری سے غافل نہ ہوں، انہیں صف اول کے باعث صوفی کہتے ہیں، وہ صوفی ہوتے ہیں۔ اور پھر صوفی نکلا ہے صاف سے، صوافی، اس کا مطلب ہے جن کے دل اللہ کی محبت کے لیے چن لیے جائیں، منتخب ہو جائیں، جو خالص ہو جائیں اللہ کے لیے، اور اللہ کے غیر کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ جب آپ نے یہ لفظ صوفی کے معنی سن لیے، معانی، اہل علم کے لیے یہ بات توجہ طلب ہے کہ صوفی اور تصوف کو سمجھنا ایک طریقہ ہے لغوی اشتقاق سے، یہ طریقہ ہے لفظی استحقاق کا۔ یہ ہو گیا، اس کا مختصر ذکر کر گیا، مگر اس سے زیادہ طریقہ
صوفی اور تصوف کیسے بنا؟ دوسرا طریقہ ہے معنوی تشبہ کا اور صفاتی تتبع کا، لغوی اشتقاق اور لفظی استحقاق نہیں، صفات ایک جیسی ہونا، حضور کی اصحاب صفا کی، سلف صالحین کی، آقا علیہ السلام کی، انبیاء کی صفات میں ایک جیسا ہونا اور اس میں تتبع، اس میں پیروی کرنا، اس کی وجہ سے صوفی اور تصوف کے الفاظ وجود میں آئے۔ اب یہ بات توجہ طلب ہے، صوفیاء کا نام اس وجہ سے بنا کہ شروع میں انہوں نے اونی لباس پہنا، صوف کا لباس پہنا۔ صوف کا لباس کھردرا ہوتا تھا، تواضع کا لباس تھا، انکساری کا لباس تھا۔ اور یہ کیوں پہنا؟ کہ انبیاء کا لباس تھا۔ امام حسن بصری حدیث پاک میں ہے 70 انبیاء کو کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے آتا دیکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ سارے صوفی لباس پہنے ہوئے تھے، 70 انبیاء۔ اور امام حسن بصری نے فرمایا میں نے 70 بدری صحابہ کو دیکھا، سب صوفی یعنی اون کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام کا وصال ہوا جس لباس میں، وہ صوفی لباس تھا، حضور علیہ السلام کا اون کا لباس تھا، لباس یہ تھا۔ سب سے زیادہ آقا نے صوف کے لباس کو پسند فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صوف کا لباس لے کر آئیں، صحابہ سے فرمایا یہ وہ لباس ہے جس میں تاجدار کائنات کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ میرے آقا نے فرمایا 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے بخش دیے جائیں گے، 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، ایک صحابی اٹھا حضرت عکاشہ، وہ حضرت عکاشہ اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، وہ اذن دے دیں کہ میں ان 70,000 میں شامل ہو جاؤں۔ یہ حدیث عکاشہ ہے اور حدیث بخاری میں ہے۔ آپ نے فرمایا تم انہی میں ہو۔ جب یہ فرمایا اس نے اونی لباس، صوف کا لباس پہن رکھا تھا، صحیح بخاری میں ہے۔ اسے امام اسقلانی نے نقل کیا، امام قسطلانی نے کیا، امام عینی نے کیا، امام بخاری نے باب قائم کیا، باب لبس سبۃ الصوف، جبۃ الصوف، صوف کا لباس پہننے کا باب۔ امام مسلم نے یہ باب قائم کیے، امام مسلم نے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر خدا کے ہاں چلہ کشی کے لیے گئے، آپ صوفی لباس میں ملبوس تھے۔ موسیٰ علیہ السلام صوف کا لباس، اونی لباس میں، جبہ بھی صوفی تھا، ٹوپی بھی صوفی تھی اور آپ کی دستار بھی صوف کی تھی۔ حضرت عیسیٰ صوف کا لباس پہنا کرتے تھے، بدری صحابہ اون کا لباس پہنتے تھے۔ اس لباس کو اور اسی طرح اس کو سنن ابی داؤد نے باب فی لبس صوف، صوفی لباس پہننے پر باب ہے ابو داؤد کا۔ جامع ترمذی کا باب ما جاء فی لبس صوف، صوفی لباس پہننے پر امام ترمذی کا باب، ابن ماجہ کا باب لبس صوف۔ الغرض حدیث کی کل کتابیں بتاتی ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب و مرغوب لباس انبیاء کا، صحابہ کا اور اس سے پہلے اور فقراء کا وہ صوف کا لباس تھا۔ چونکہ اس لباس سے محبت تھی سو جو یہ لباس زہد اور تقوی کے لیے پہننے لگے، لباس صوف کے باعث ان کا نام صوفی ہوا۔ تو صوفی کا مطلب یہ ہے وہ شخص جو کھردرا لباس پہنے اور تواضع اختیار کرے اور انبیاء کے طریق پہ چلے، مصطفیٰ کے طریق پہ چلے، اہل صفا کے طریق پہ چلے، جو ان کے مشرب و طریق پہ چلے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے پھر ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام اصحاب صفا، آقا علیہ السلام کے صوفی صحابہ تھے، صوفی ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حدیث پاک میں ہے، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا فقر دیکھا، ان کا مجاہدہ دیکھا، ریاضت دیکھی، ان کا صوفیانہ پن دیکھا، فرمایا ابشروا یا اصحاب الصفہ من باقی من امتی علی النعت الذی انتم علیہ راضیا بما فی فإنہ من رفقاء یوم القیامہ۔
فرمایا اصحاب صفا جس حال میں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں قیامت تک میری امت کے لوگ جو لوگ تمہارے اس حال پہ رہیں گے، جیسا تم اونی لباس پہنتے ہو، بھوک پیاس جھیلتے ہو، راتوں کو جاگتے ہو، فقیری کی زندگی بسر کرتے ہو، اس حال میں رہیں گے اور اس حال پہ راضی رہیں گے، قیامت کے دن وہ میرے دائیں بائیں ساتھی ہوں گے جب جنت میں جائیں گے۔ تو صوفیہ اس حال کی وجہ سے صوفی کہلائے۔ پھر ایک خاص لفظ ہے، اس کی اصل میں نے قرآن مجید میں پائی، صوفی اور تصوف کی لفظ کی اصل قرآن مجید میں پائی۔ یہ لفظ نکلا ہے الصف سے اور نکلا ہے صفا سے اور صفوا سے۔ الصف کہتے ہیں قطار میں کندھے سے کندھا ملا کے جڑ کے کھڑے ہونا، صفا اور صفوا کہتے ہیں کسی کے لیے خالص ہو جانا۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سنیے، سورہ الحج آیت نمبر 36۔ ارشاد فرمایا جب آپ مینا میں جاتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں بڑے جانوروں کی، تو قرآن مجید میں فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ۔ یہ قرآن کی اصل دے رہا ہوں پوری دنیا کو۔ وہ لوگ جو کم علمی کے باعث، مطالعہ نہ کرنے کے باعث، کتب میں ڈوبنے کے نہ باعث وہ سمجھتے ہیں کہ تصوف دین میں نہیں ہے یا صوفیاء کا طرز اسلام میں نہیں ہے، وہ توجہ کریں، تصوف کا یہ جو پورا کا پورا اور صوفی کا مشرب اور اس کا اسوہ یہ سب قرآن سے نکلا ہے، یہ سب سنت رسول سے نکلا ہے، سنت انبیاء سے نکلا ہے، سنت اصحاب صفا سے نکلا ہے۔ قرآن نے کہا جب تم قربانی کے بڑے جانوروں کو لے چلو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے، تو انہیں اکٹھا کندھے سے کندھے جوڑ کر ایک صف میں کھڑا کر دو، صوافہ، جو جڑ کے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے، چونکہ ذبح ہو رہے ہیں اللہ کے حضور، نذر ہو رہے ہیں، جو نذر ہونے سے پہلے اللہ کے حضور ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، اس کو قرآن نے کہا صوافہ۔ اور لغت میں یہ بات سننے والی ہے، پھر یہی جو لفظ ہے لغت میں قرآن نے کہا صوافہ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اور امام حسن بصری نے اور حضرت مجاہد نے اور زید بن اسلم نے اس قرآن کے لفظ کو دوسری قرات میں پڑھا، صوافہ کو صوافیہ پڑھا، صوافیہ۔ یہ صاف صوافہ اور صوافیہ سے، اور بعض تابعین نے صوافین پڑھا، اس سے صوفی اور صوفیاء نکلے ہیں کہ صوفیاء وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی خدا کے حضور نذر کر دیتے ہیں اور ان کے دل ایک صف میں جڑ کر مولا کے رخ اور چہرے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، راتوں کو ان کے جسم مصلے میں سامنے کھڑے رہتے ہیں اور دل ان کے خدا کے حضور پہلی صف میں کھڑے رہتے ہیں، دن ہو یا رات، تھکن ہو یا راحت، کاروبار ہو یا ریاضت و مجاہدہ، ان کے دلوں پر کبھی غفلت نہیں آتی، وہ توجہ میں رہتے ہیں، ہمہ جہت رہتے ہیں، خدا کے حضور خود کو دل کے ساتھ پیش رکھتے ہیں۔ جنہیں یہ حضوری مل جائے اور صف اول کی حاضری نصیب ہو جائے، ایسا دل رکھنے والوں کو صوفی، صوافہ اور صوافیہ سے صوفی اور ایسی طرز زندگی کو تصوف کہتے ہیں۔ اور پھر اس کو امام قرطبی نے بیان کیا، امام قرطبی نے، اور امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے الفاظ اس کی اصل دونوں قراتوں پر پڑھا گیا ہے، اور پھر اس کا لغت کا معنی ہے، لغت میں یہ جو صوافہ اور صافیہ ہے، اس کا ایک معنی سن لیں، یہ ہے جب آپ کی جنگ ہوتی ہے اور مال غنیمت آتا ہے، مال غنیمت، تو مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے کچھ حصہ بادشاہ اپنے لیے چن لیتا ہے، باقی فوجیوں اور سپاہیوں میں تقسیم کرنے سے پہلے بادشاہ کا بھی حصہ ہوتا ہے نا، لیتا اپنا حصہ ہے، دوسروں کا حصہ نہیں مارتا، اپنا حصہ، مگر وہ پہلے لیتا ہے۔ جو حصہ
مال غنیمت کا بادشاہ اپنے لیے چن لے اس کو الصفی کہتے ہیں. وہ صفا سے الصفی کہتے ہیں. جو حصہ غنیمت کا بادشاہ اپنے لیے چن لے وہ الصفی ہے، اور جو حصہ دلوں کا کائنات کا بادشاہ اپنے لیے چن لے اس کو صوفی کہتے ہیں. دنیا کے مال کا حصہ اگر بادشاہ اپنے لیے خالص کر لے، چن لے، تو وہ ہے الصفی. تہذیب اللغہ امام ازہری کی اٹھا کے دیکھیے، لغت کی کتاب، وہ الصفی ہے. اور دل کے حال کا حصہ، دنیا کے مال کا حصہ بادشاہ چن لے تو الصفی ہے، اور دل کے حال کا حصہ اس رب کائنات کا بادشاہ چن لے تو وہ صوفی ہے. صوفی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور جو صوفیوں کو نہیں مانتے وہ دھتکارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. جنہیں خدا چن لے وہ صوفی کہلاتے ہیں، وہ خواجہ معین الدین اجمیری ہو جاتے ہیں. جنہیں خدا چن لے وہ محبوب الہی ہو جاتے ہیں. جنہیں خدا چن لے وہ غوث العظم ہو جاتے ہیں. جنہیں خدا چن لے وہ شہاب الدین سہروردی ہو جاتے ہیں. جنہیں خدا چن لے وہ شیخ احمد رفاعی ابو الحسن شاذلی ہو جاتے ہیں. جن کا حال سن لیں، جن کا جو حال رب چن لے وہ صوفی کہلاتا ہے، اور جو مال بادشاہ چن لے وہ الصفی کہلاتا ہے. یہ بات چننے اور رد ہو جانے کی ہے. جو چنے جاتے ہیں صوفی ہو جاتے ہیں، اور جو رد کر دیے جاتے ہیں وہ صوفیوں کے منکر کہلاتے ہیں. اب یہ جو تصور میں نے بیان کیا، اب اس کی تائید حدیث پاک سے لاتے ہیں. حدیث پاک سے پہلے قرآن کی سند دے دی، اب مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، جلد 7 صفحہ 367. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایک موقع پر کوئی غزوہ ہوگا، 2 صحابی اکٹھے شہید ہو گئے اور دونوں کی میتیں لائی گئیں. دونوں کی بولیے میتیں لائی گئیں. ایک کا نام تھا عبداللہ بن عمرو بن حرام. بولیے کیا نام تھا؟ آواز ذرا اونچی کر دیں. آواز غبار نہیں تھا. سو جن کے دلوں سے کدورت کی غبار نکل جائے اس کو صوفی و صافی کہتے ہیں، اس طبقے کو صوفیاء کہتے ہیں. اس لیے وہ کسی پہ فتوے نہیں لگاتے، ان کے دلوں میں غبار نہیں ہے. چونکہ ان کے دلوں میں غبار نہیں ہے، اس لیے سنیے، چونکہ ان کے دلوں میں غبار نہیں ہے اس لیے انہیں فتووں کا بخار نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری. فتووں کا بخار انہی کو ہوتا ہے جن کے دل میں غبار ہوتا ہے. صوفیاء نہ غبار والے ہوتے ہیں نہ بخار والے ہوتے ہیں، وہ صرف پیار والے ہوتے ہیں. وہ پیار والے ہوتے ہیں. تصوف پیار پھیلانے کا نام ہے، محبت عام کرنے کا نام ہے، تواضع عاجزی انکساری عام کرنے کا نام ہے. تصوف گردن کو نیچے کرتا ہے، گردن میں اکڑ نہیں ڈالتا. تصوف بچھاتا ہے، لڑاتا نہیں ہے. تصوف ملاتا ہے، تصوف ڈراتا نہیں ہے کسی کو. اب پھر حدیث پاک سے تصوف ایک اور صوفی. حدیث پاک سے آقا نے فرمایا صوفی کون ہوتے ہیں. مسند احمد بن حنبل کی حدیث اور سنن نسائی کی حدیث اور صحیح ابن حبان کی، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. حدیث میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا، لوگو سنو میری بات
اور سمجھ لو اور جان لو، ان للہ عبادن لیسوا بانبیاء ولا شہداء ویقبضهم الانبیاء والشہداء علی مجالسہم بقرب من اللہ۔ آقا نے فرمایا میری امت میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے، سنیے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر اللہ پاک انہیں اپنی مجلس اور قرب میں اس طرح جما کے بٹھائے گا اپنے پاس، قیامت کے دن عرش کے ارد گرد اس طرح قریب کر کے بٹھائے گا کہ انبیاء اور شہیدوں کو بھی رشک آئے گا۔ وہ پوچھیں گے مولا یہ نہ تو نبی ہیں نہ شہید ہیں، ان جگہوں پر تو نے ہمیں بٹھایا ہے، یہ نبی بھی نہیں شہید بھی نہیں، انہیں یہ مقام قرب کا کیسے عطا کیا؟ جب آقا نے یہ بات سنی ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ، ایسے لوگ ہوں گے جو نبی بھی نہ ہوں اور شہید بھی نہ ہوں اور خدا کے قرب اور حضور میں اس طرح بٹھائے جائیں؟ عرض کیا آقا بتائیں وہ لوگ کون ہوں گے؟ اس کا جواب دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ہم ناس من افناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بینہم ارحام متقاربۃ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے میری امت میں مختلف علاقوں کے، مختلف ملکوں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف معاشروں کے، ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، مگر ہوگا کیا؟ اگلے لفظ سنیے، آقا نے فرمایا تحابوا فی اللہ وتصافوا، تصوف کی اصل تحابوا فی اللہ وتصافوا، وہ اللہ کی مخلوق سے آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں گے اور ان کے دل صوفی و صافی ہوں گے، ان کے دل آپس میں صوفی و صافی ہوں گے، دلوں میں کوئی کدورت نہیں ہوگی۔ یہ نکتہ سمجھیں، سارا تصوف دلوں کی کدورتوں کو ختم کر دینے کا نام ہے، سارا تصوف دلوں کی رنگش مٹا دینے کا نام ہے، سارا تصوف دلوں کی تنگ نظری کو وسعت میں بدل دینے کا نام ہے، سارا تصوف تکبر کو ہٹا کر تواضع لے آنے کا نام ہے، سارا تصوف بخیلی کنجوسی ختم کر کے سخاوت لے آنے کا نام ہے، سارا تصوف نفرت مٹا کر محبت لانے کا نام ہے، سارا تصوف تفرقے مٹا کر وحدت کرنے کا نام ہے، سارا تصوف نفرت کا بخار مٹا کر محبت اور پیار لانے کا نام ہے۔ فرمایا یہ آپس میں ان کے دل صافی ہوں گے، صفا ہوگی ان کے دلوں میں، اللہ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور پھر آگے یہ فرما کر فرمایا سن لو میرے صحابہ، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں ڈر نہیں ہوگا، جب لوگ غم زدہ ہوں گے انہیں غم نہیں ہوگا، وَإِنَّهُمْ أَلَا إِنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہی صوفیاء ہوں گے، یہی اولیاء ہوں گے، یہ صافی دل رکھنے والے، فرمایا یہی اولیاء ہوں گے جنہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کہا، کیونکہ صوفی سب کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کے دل صاف اور کشادہ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں فراخی ہوتی ہے، سخاوت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا تصافوا، یہ اہل تصوف ہیں۔ پھر دوسری روایت میں پھر آقا نے فرمایا ایک اور حدیث، اس میں بھی الفاظ استعمال فرمائے تحابوا فی جلال اللہ وتصافوا فیہ وتزاوروا فیہ وتبازلوا فیہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر محبت عام کریں گے، ان کے دلوں میں صفائے قلب ہوگی، ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کے لیے جائیں گے، ایک دوسرے پہ خرچ اور خیرات کریں گے، سخی ہوں گے۔ تو وہ جو میری خاطر زیارت پہ جائیں گے، اور آج تک زیارت پر جانے کا سلسلہ کسی اور کے لیے تو نہیں ہے، صرف ولیوں کے لیے ہی ہے، صوفیوں کے لیے ہے، کسی غیر صوفی کی زیارت کرنے کون جاتا ہے؟ سنا کسی کو؟ کوئی غیر صوفی اور غیر ولی کے لیے زیارت کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ فرمایا وَتَزَاوَرُوا فِي، یہ زیارت کے لیے جائیں گے، جو آقا نے فرمایا 15 صدیوں میں آج تک وہ جاری ہے۔
پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا صفوہ، اس سے بھی تصوف نکلا ہے، صفا۔ آقا نے ملک شام کی بات کی، اور حدیث پاک میں ہے بڑی خاص توجہ طلب، یہ حدیث ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ استعمال فرمائے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت اور دوسری ارباز بن ساریہ کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتدری ما یقول اللہ فی الشام، جانتے ہو کہ اللہ نے شام کے بارے میں کیا کہا؟ پھر آقا نے خود جواب دیا یا شام انت صفوتی من بلادی، یا شام انت صفوتی من بلادی، تو میرے شہروں میں سے میرا منتخب شہر ہے۔ اس کو صافی شہر کہا، صوفی شہر کہا، صفوتی من بلادی۔ ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے انی اختار لک الشام فإنہ خیرۃ المسلمین وصفوۃ اللہ من بلادہ یجتبی الیہا صفوتہ من خلقہ۔ یہ طبرانی میں روایت ہے، بزار میں روایت ہے سند حسن کے ساتھ۔ صفوہ کا لفظ شہروں میں سے صفوہ شام اور بندوں میں سے صفوہ صوفیہ، وہ اس ملک میں مکین ہوں گے، فرمایا اسی ملک سے 40 ابدال ہوں گے۔ یہ صوفی کی اور تصوف کی ایک صورت بیان کر دی آقا علیہ السلام نے۔ اب آنا چاہتا ہوں کہ تصوف اور صوفی کے حوالے سے تصوف کا سارا سفر صوفی سفر کرتا ہے، صوفی جامد نہیں رہتا، اور تصوف سفر کرنے کا نام ہے، مرحلہ در مرحلہ۔ اور تصوف میں سفر کو سلوک کہتے ہیں اور مسافر کو سالک کہتے ہیں۔ تصوف میں سلوک میں سفر کا پہلا مرحلہ ہے نفس کا سفر، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ میں حیوانی اوصاف بدل کے روحانی بن جاتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں پورا فلسفہ پورا نخبہ بتا دوں گا انشاءاللہ، سادہ لفظوں میں، تاکہ میرے بیٹے بیٹیاں بھائی بہن ہر کوئی سمجھ سکے، اہل علم تو سمجھتے ہی ہیں۔ پہلا سفر تزکیہ نفس ہے، اس میں حیوانی خصلتیں روحانی خصلتوں میں بدل جاتی ہیں۔ جب حیوانی خصلتیں ہوتی ہیں تو قتل و غارت گری ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے۔ جب خصلت روحانی آ جاتی ہے تو پیار اور محبت اور برداشت آ جاتی ہے۔ تو تصوف اور سلوک کے پہلے سفر میں بھی امن ہے۔ دوسرا مرحلہ تصوف کا سفر، اس کو تصفیہ کہتے ہیں۔ تصفیہ دل کا سفر ہے، تزکیہ نفس کا سفر تھا۔ دل کے سفر میں دل دنیا کے تمام افکار سے اور رنج و غم کے زنگار سے آزاد ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، یہ تصفیہ ہے۔ تیسرا سفر باطن کا سفر ہے، اس کو تخلیہ کہتے ہیں۔ تخلیہ میں بندہ اپنے باطن سے ہر غیر کو نکال دیتا ہے، اور ہر غیر ما سوی اللہ کی خواہش سے بھی دل کو پاک کر لیتا ہے۔ یہ خلوت ہے، تخلیہ۔ دل کو خلوت خانہ بنا دیتا ہے، اور دل کی خلوت بولتی ہے ساری اب تو آجا دل میں خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو دل کو خلوت کدہ بنا دینا مولا کا، محبوب حقیقی کا، یہ تخلیہ ہے۔ 3 سفر ہوئے، پھر چوتھا سفر اس کے بعد آتا ہے جس کو بولتے ہیں تحلیہ، ہاں کے ساتھ تحلیہ۔ تخلیہ کے بعد آتا ہے۔ تحلیہ کے مقام پر جب بندہ تحلیہ کرتا ہے تو اپنے انسانی اوصاف سے نکل جاتا ہے اور ربانی اوصاف میں داخل ہو جاتا ہے۔ رب جس طرح ہر ایک کی پرورش کرتا ہے، اس طرح صوفی بھی ہر ایک کو پالتا ہے۔ رب جیسے ہر ایک کو دیتا ہے، صوفی لینے والا نہیں ہوتا، صوفی دینے والا ہوتا ہے۔
صوفی لینے والا نہیں ہوتا، صوفی دینے والا ہوتا ہے۔ صوفی مانگتا نہیں ہے، صوفی بانٹتا ہے، صوفی عطا کرتا ہے، صوفی ہمیشہ بے نیاز ہوتا ہے، صوفی پالتا ہے اور پیار اور محبت کو بانٹتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ تحلیہ کے ذریعے رب کے اوصاف میں رنگا جاتا ہے، اور رب ہے رب العالمین، عفو درگزر کرتا ہے، صوفی معاف کرتا ہے، صوفی دیتا ہے۔ جو جو خصلتیں صفتیں رب کی دیکھتا ہے، بندے کی ایک ایک صفت ہٹتی جائے اور رب کی ایک ایک صفت کا رنگ چڑھتا جائے، اس کو کہتے ہیں تحلیہ ہو گیا۔ اسی سے ہلیہ ہے، ہلیہ زیور کو بھی کہتے ہیں۔ جب زیور عورت پہ آپ دلہن پہ چڑھاتے ہیں تو اس کا دلہن ہونا چمک اٹھتا ہے۔ جب رنگ کے رب کے اوصاف کا رنگ چڑھتا ہے تو صوفی کا باطن چمک اٹھتا ہے، اور صوفی ہی ولی ہوتا ہے۔ جس کا قلب صاف ہو جائے وہ ولی ہوتا ہے۔ تحلیہ کے بعد اب 5واں سفر آتا ہے تجلیہ۔ تجلیہ جب دل رب کے اوصاف میں من شخصیت رنگی جاتی ہے تو پھر تجلیہ، پھر تجلیات کا سفر۔ یہ مقام عروج ہے، جب صوفی عروج پر جاتا ہے، آخری اوپر جاتا ہے۔ التدنی میں اللہ کی قربت خاصہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر اس صوفی کو، ولی کو قاب قوسین او ادنا کا فیض ملتا ہے۔ التدنی کے بعد 7واں سفر شروع ہوتا ہے، اس کو التدلی کہتے ہیں، لام کے ساتھ تدلی۔ جب تدلی میں جاتا ہے تو تدلی یہ مقام نزول ہے۔ جو کچھ لینا تھا عروج پہ جا کر لے کر صوفی پلٹ آتا ہے، واپس پلٹ آتا ہے، اور تدلی کے مقام پر اس کی مقربیت کامل ہو جاتی ہے، اور بارگاہ الہی میں اس کی قربت کا سفر بھی تکمیل پہ جا پہنچتا ہے۔ یہاں پر ثم دنا فتدلا کا فیض ملتا ہے، تدلا کا۔ 7 سفروں کے بعد 8واں سفر آتا ہے الترقی۔ ترقی، ترقی میں پھر اس کا ہر لمحہ حال بدلتا رہتا ہے، مقام بدلتا رہتا ہے۔ پھر وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتا، وہ قرب الہی میں، عشق الہی میں، محبت الہی میں، طاعت الہی میں، معرفت الہی میں، وہ ہر لمحہ اس کا مقام اور حال بدلتا، ترقی پذیر رہتا ہے۔ پھر اس کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ ہر لمحہ اس کا جو تنقل احوال ہے، بدلتا رہنا، اس کی وجہ سے اس کے عالم کو ترقی کہتے ہیں۔ اب وہ ترقی پر جا رہا ہے۔ پھر 8واں مقام آتا ہے سفر کا، اس کو کہتے ہیں التلقی۔ تلقی 7، 8، 9ویں سفر پہ التلقی میں اس مقام پہ صوفی پہنچتا ہے کہ براہ راست رب سے سنتا ہے، رب سے لیتا ہے، اس کی عطا لیتا ہے، اس کے مواہب لیتا ہے، اس سے کشف لیتا ہے، اس کے انعامات لیتا ہے، اس کی زبان سے حق بولتا ہے، اس کے دل سے حق نکلتا ہے، وہ تلقی اخذ کرتا ہے، ڈائریکٹ ریسیو کرتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر آخری سفر کرتا ہے التولی۔ تولی، تولی کے سفر میں وہ بندہ رب سے سب کچھ وصول کر کے اپنے آپ میں پلٹ آتا ہے، رب اس کا متولی ہو جاتا ہے، رب اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے پکڑتا ہے، رب اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے۔ وسوء قربت ہے، اور یاد رکھ لیں جو قریب ہو جاتے ہیں مولا کے اور جو قربت کا مزہ چکھ لیتے ہیں اور قربت کے تالاب سے
پی لیتے ہیں وہ اوروں کو بھی قریب کرتے ہیں، چونکہ خود قربت کا لطف لیتے ہیں سو ہر ایک کو قریب کرتے ہیں، دوریاں مٹا دیتے ہیں، دوریاں مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے اور یہ سارے سفر میں 3 ٹول استعمال ہوتے ہیں، 3 ٹولز، 3 ہتھیار، 3 وسائط استعمال ہوتے ہیں سارے سفر میں۔ ایک وسیلہ شریعت کا، اور شریعت نام ہے زندگی میں اعتدال کا، اعتدال کا۔ دوسرا وسیلہ طریقت کا، اور طریقت نام ہے اپنے نفس سے انفصال کا، نفس سے جدا ہو جانے کا۔ تیسرا ذریعہ ہے حقیقت، اور حقیقت نام ہے محبوب سے اتصال کا، محبوب سے جڑ جانا۔ تو جو لوگ جڑ جاتے ہیں وہ ساروں کو جوڑے رکھتے ہیں، جو خود جڑ جاتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کو جوڑے رکھتے ہیں۔ وہ سادہ لفظوں میں سمجھے، شریعت راہ حق پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے، طریقت خود سے جدا ہو جانے کا نام ہے، حقیقت واصل خدا ہو جانے کا نام ہے۔ لہٰذا جب یہ صورت آتی ہے تو تصوف اور یہ سارا سلوک یہ اخلاق کو عمدگی دیتا ہے، سلوک عمدگی، حوصلوں کو بلندی دیتا ہے، ارادوں کو تصوف پختگی دیتا ہے، معاملات کو تصوف درستگی دیتا ہے، مایوسیوں کو ختم کرتا ہے، یقین اور اعتماد کو ناشکستگی دیتا ہے، احوال اعمال کو طہارت دیتا ہے، احوال کو عظمت دیتا ہے، اور مقامات کو سکونت دیتا ہے۔ تصوف جس میں بس جائے اس کے زندگی کا حال بدل جاتا ہے، اس کا بقال بولنے کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، اس کے برتاؤ کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ صوفی کی بولی کیا ہوتی ہے؟ عام لوگوں کی بولیوں سے کتنی مختلف ہوتی ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاریخ کی۔ جب تاتاریوں نے، چنگیز خان اور ہلاکو خان کی فوجوں نے بغداد کو تاخت و تاراج کر دیا، ہزاروں گردنیں اڑا دی، خون بہا دیے، اس وقت اس ہلاکو خان کی اولاد کا ایک شخص تگودار خان، وہ شکار کر کے آ رہا تھا۔ ایک صوفی شیخ جلال الدین، ایک صوفی سیدنا غوث العظم کے فقیر، وہ اس کے محل کے سامنے کھڑے، ایک صوفی۔ اس نے چاہا کہ اس کی گردن بھی اڑا دوں، اور بہانہ تلاش کیا، بہانہ، اور بہانہ جب تلاش کیا تو اس صوفی سے پوچھا، بولو تمہاری داڑھی اچھی ہے، داڑھی، یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب یہ سوال اگر کسی خشک اور انتہا پسند ملا سے کر دیں تو وہ تو سر پھوڑ دے گا آپ کا، بس سنت کی بے عزتی کی، بے ادبی کی ہے تو اس کی تو کوئی معافی نہیں ہے۔ مگر رنگ ڈھنگ الگ ہو جاتے ہیں، بات کرنے کے طریقے بدل جاتے ہیں، فہم اور مقال بدل جاتا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو جھگڑا ہوتا اور شہید ہو جاتا، شہید ہو جاتا۔ مگر اس نے پوچھا، ہے بتا ہے مسلم صوفی، تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم؟ تو معلوم ہے صوفی نے کیا جواب دیا، غوث پاک کا فقیر صوفی کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، ہاں بھائی، اگر میں اپنے مالک کو راضی کرنے منانے میں کامیاب ہو گیا، اگر مالک کو خوش کر لیا میں نے، تو پھر میری داڑھی اچھی، اور اگر اپنے مولا کو خوش نہ کر سکا تو تیرے کتے کی دم ہی اچھی، کہ تیرے لیے شکار تو کرتا ہے نا، اور تجھے تو خوش رکھتا ہے۔ بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، تگودار خان کا دل شکار ہو گیا اور کایا پلٹ گئی۔ صوفی جب بات کرتا ہے وہ دلوں کی کایا پلٹ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ متغیر حالات کو سختی سے نہیں، نگاہ سے اور محبت اور پیار کی زبان سے احوال بدلتا ہے۔ یہ تصوف ہے۔ اب اسی کی ایک مثال دیتا ہوں، اسی کی مثال کہ صوفی، پھر میں نے عرض کیا کہ اس حال کے ساتھ جو صوفی کا حال ہے، صوفی کا، وہ یوں ہوتا ہے کہ حضرت شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ، صوفی کس طرح حال بدلتا ہے، صوفی کی روش کیا ہے، صوفی کا طریقہ اور شعار کیا ہے، پتہ چلے کہ صوفی ہوتا کون ہے۔
پھر انکار کرنے والا بھلے انکار کرے، آپ سمجھ لیں کہ صوفی کون ہے۔ یہ امام ابو عبد الرحمن السلمی، صوفیاء کے امام، امام قشیری کے شیخ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے داتا شیخ، صوفیاء کے امام، اپنی کتاب الفتوہ میں لکھتے ہیں صوفیاء کی روش زندگی۔ صوفی اس طرح لوگوں سے ڈیل کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر صوفی کا ایسا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ابو بکر الحربی نے روایت کیا کہ ہم حضرت شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے۔ اچانک وہاں سے کچھ نوجوان گزرے، وہ گا بجا رہے تھے، گانا بجانا کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے، ناچ کود کر رہے تھے، رقص و سرود کی محفل سجائے تھے۔ آپ کے مرید حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کو غصہ آ گیا۔ وہ تو صوفی نہیں تھے نا، صوفی تو وہ تھے حضرت معروف کرخی۔ غصہ آ گیا، غصہ آ کر وہ کہنے لگے حضرت ہاتھ اٹھا کر ان ظالموں کے لیے بد دعا کیجئے، یہ نوجوان گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں آپ کے سامنے، انہیں ادب اور حیا نہیں، بد دعا کیجئے۔ انہوں نے یہ کہا، حضرت معروف کرخی نے رفع یدہ الی السماء، اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ کیا کہا؟ کہا الہی و سیدی اسألک ان تفرحہم فی الآخرہ کما فرحتہم فی الدنیا، اے میرے مولا، میرے مالک، ان کو آخرت میں بھی اسی طرح خوش رکھنا جس طرح دنیا میں خوش رکھا ہوا ہے۔ صوفی نے یہ کہہ دیا، انہیں آخرت میں بھی اسی طرح خوش رکھنا جیسے یہاں دنیا میں خوش ہیں۔ وہ مریدوں کے دل بیٹھ گئے، انہوں نے عرض کیا حضور ہم نے بد دعا کے لیے درخواست کی تھی کہ ان کا خاتمہ ہو جائے، برباد ہو جائے، بد دعا۔ آپ نے دعا دے دی، مسکرا پڑے۔ فرمایا میں نے کہا آخرت میں بھی خوش رکھنا جیسے دنیا میں، تو آخرت میں اگر اس نے قبول کر لی تو اگر آخرت میں خوش رکھنے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں توبہ کی توفیق دے گا، تو خوشی ہوگی آخرت کی، توبہ ہو جائے گی۔ صوفی ہر ایک کی توبہ کی فکر کرتا ہے، صوفی ہر ایک کی بخشش کی فکر کرتا ہے، صوفی ہر ایک کی مغفرت کی فکر کرتا ہے۔ صوفی فنا کرنے کی بات نہیں کرتا، صوفی بقا دینے کی بات کرتا ہے۔ یہ تو تھا حضرت شیخ معروف کرخی کا حال۔ اور پھر صوفی کا طرز عمل یہ ہے کہ علامہ ابن الجوزی بیان کرتے ہیں، ابن الجوزی کا حوالہ دے رہا ہوں، سلوۃ الاحزان میں، پہلا کتاب الفتوہ سے تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام صوفیاء، امام اعظم کے ساتھی، ان کے زمانہ کے، وہ ایک دریائے دجلہ میں گئے نہانے کے لیے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، غسل کے لیے کپڑے اتار کے رکھے، غسل لینے لگے۔ اچانک ایک چور آیا تو آپ کے کپڑے لے اڑا، لے کے بھاگ گیا۔ جب آپ غسل کے بعد نکلے تو کپڑے غائب تھے۔ پریشانی میں بیٹھے ہی تھے کہ چور کپڑے لے کے واپس آ گیا۔ اس نے آپ کو کپڑے دیے اور کہا کہ میرا دایاں ہاتھ جس سے کپڑے چرائے تھے وہ فالج زدہ ہو گیا، اس کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا تھا۔ کپڑے دے دیے واپس۔ جب آپ نے کپڑے لے لیے اس نے کچھ نہیں کہا، دیکھا تمہارے ہاتھ کو کیا ہے، کہتے فالج ہو گیا ہے۔ خدا جانے کب کا فالج تھا۔ آپ نے کپڑے لے کے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا میرے مولا جس طرح تو نے میرے کپڑے واپس فرما دیے ہیں اس طرح اس چور کے ہاتھ کی صحت بھی واپس عطا کر، اس کو بازو عطا کر دے۔ یہ فکر اس کی چوری کو نہیں دیکھتے، اس کی پریشانی کو دیکھتے ہیں۔
اس کو صحت واپس عطا کر دے۔ یہ وہ انداز ہے جس انداز کے ذریعے صوفیاء مخلوق خدا کو ایڈریس کرتے ہیں، مخلوق خدا کو ڈیل کرتے ہیں۔ ان کا بولنا بھی جدا، ان کا کرنا بھی جدا، ان کا ہر معاملہ جدا۔ اب میں اختتام کی سب سے اہم حصے پہ آ رہا ہوں، سب سے اہم حصے پر۔ صوفیاء کا فہم و ادراک بھی جدا ہوتا ہے۔ وہ حقائق اور واقعات سے الگ معنی اخذ کرتے ہیں، ایسے معنی اخذ کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ صفائے قلب اور تطہیر باطن کے بعد ان کے اذہان بدل جاتے ہیں، صوفیاء کے افہام بدل جاتے ہیں، ان کے قلوب و افکار بدل جاتے ہیں، ان کی ہمت اور توجہات بدل جاتی ہیں، اور ہر شے میں وہ ذات حق کو دیکھتے ہیں، ہر شے میں ذات حق کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے جڑے رہتے ہیں، ان کی توجہ رب کی طرف مرکوز رہتی ہے۔ اس وجہ سے وہ صرف رب کو تلاش کرتے ہیں اور ہر شے میں اسی رب کو پاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ امن اور شانتی میں رہتے ہیں۔ اور یہ توجہ طلب بات ہے، آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، آپ کی زبان میں، غیر کے دھیان، غیر کا دھیان دل میں غبار لاتا ہے، غیر کا دھیان دل میں غبار لاتا ہے۔ وہ اس غبار کو ختم کرتے ہیں۔ اگر غبار آ جائے تو دل میں آلودگی، غبار دل میں آلودگی لاتا ہے، آلودگی لاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر مولا کا دھیان رہے اور غیر کا غبار نہ رہے تو اس سے سکون اور قرار آتا ہے دل کو، سکون اور قرار سے بندے میں سدھار آتا ہے، سدھار سے آسودگی آتی ہے، آسودگی ملے تو طبیعت میں اہنکار آتا ہے، آسودگی سے، صفائی سے اہنکار آتا ہے، اور اہنکار جب آتا ہے تو پھر وہ تکبر، انانیت آتی ہے۔ اور اگر آلودگی کی بجائے آسودگی آ جائے، دل میں رب کا پیار آ جائے تو پھر وہ اہنکار نہیں رہتا، پیار اور انکسار آتا ہے، پھر شانتی آتی ہے، اور انسان کا ویاوہار بدل جاتا ہے، ویاوہار بیہیویئر بدل جاتا ہے، بندے کا کردار بدل جاتا ہے۔ اور اگر خدا سے تعلق اور پیار نہ ہو، دل خدا سے نہ جڑے، تو پھر ویاوہار وہ بدل کر اہنکار کے ذریعے درویاوہار ہو جاتا ہے۔ اہنکار بندے کو درویاوہار دے دیتا ہے۔ ارے اگر تصوف آ جائے تو بندہ نیک ویاوہار کا مالک ہوتا ہے، اگر تصوف نکل جائے تو بندہ درویاوہار کا مالک ہوتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے، یہ صوفی واد کا طریقہ ہے۔ صوفی واد پہ چلو گے تو پھر دہشت واد ختم ہوگی، آتنک واد ختم ہوگی۔ آتنک واد ختم کیے بغیر ذہن بدل نہیں سکتے، رویے بدل نہیں سکتے۔ آخری بات کر رہا ہوں صوفیاء کے احوال کی۔ صوفیاء ہر شے سے اپنے یار کو نکالتے، ہر آواز سے اپنے مولا کو دیکھتے سنتے ہیں۔ صوفیاء کا طریقہ یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، امام ابن زروق المالکی نے لکھا کہ مولا علی شیر خدا کے ہمراہ کچھ اور صحابہ تھے۔ آپ نے ناقوس کی آواز سنی، ناقوس بج رہا ہے، ایک ساز کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا اتدرون ما یقول، تمہیں پتہ ہے یہ جو آواز ہے کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں، کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ حقا حقا ان المولا صمد یبقا۔ آواز ہر کوئی اس کو ساز سمجھ رہا ہے، مگر مولا علی کے کان اس کو یار کی آواز سمجھ رہا ہے۔ یہ ذہن کا، آواز کا، سننے کا، بولنے کا، بیہیو کرنے کا رنگ ڈھنگ بدل جائے، یہ تصوف کا کام ہے۔ حضرت شبلی، ابو بکر شبلی گزرے اور آپ ایک چشمے کے پاس سے گزرے، وہاں سقا، پانی پلانے والا ساقی
پانی پلا رہا تھا، ایک بھیڑ تھی، اور اس نے آواز دی کہ سارے پی چکے، سارے پی چکے، اب کوئی نہیں بچا صرف ایک کے، ما بقی الا واحد، اب صرف ایک بچا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی نے وہ بات کسی اور کی کر رہا تھا کہ صرف ایک رہ گیا ہے جس نے پانی پینا ہے، آپ نے سنا اب کوئی نہیں بچا صرف ایک کے، سن کر حضرت ابو بکر شبلی کی چیخ نکل گئی، وجد میں آ گئے، اور آپ نے کہا حل کان الا واحدا، ارے اگر کوئی نہیں بچا سوائے ایک کے، اس ایک کے سوا بھی کوئی تھا؟ ایک ہی ایک تھا۔ وہ بات کہیں کی ہوتی ہے، صوفی یار کی طرف لے جاتا ہے، نفرت کی بات سے محبت کی بات نکالتا ہے، خیر کی بات سے محبوب حقیقی کی بات نکالتا ہے۔ اور حضرت ابو عثمان مغربی، ان کا بھی اسی طرح کا قول، وہ حضرت قاسم جنید بغدادی، ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کیا وجہ ہے کہ جب سما سنتے ہیں، سما ہم میں حرکت نہیں ہوتی، جم کے بیٹھے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ جو حرکت ہے من کی تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی۔ قرآن نے کہا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، پہاڑ بھی چلتے رہتے ہیں بادلوں کی طرح مگر آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتے۔ اس لیے جب عاشق کی بات، عاشق سنتا ہے محبوب کی بات تو اندر تحرک رہتا ہے مگر آنکھیں نہیں دیکھتی، اور وہ صوفی مچلتا ہے، تحرک کرتا ہے، وجد کرتا ہے، غشی کرتا ہے بعض اوقات۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا وہ جو آواز تھی الستو بربکم، وہ آواز سنی، ہر روح مچل گئی تھی، پھر وہ آواز سب کو بھول گئی مگر لذت رہ گئی، لذت۔ پھر جب سما سنتا ہے وہ لذت الستو بربکم کی پیاری آواز کی یاد دلا دیتی ہے اور وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ الغرض صوفی کو ہر شے کے اندر، ہر شے کے اندر محبوب دکھائی دیتا ہے، ہر شے کے اندر صوفی محبت کو پیدا کرتا ہے، ہر طرز عمل کے اندر صوفی وسعت کو پیدا کرتا ہے، وسعت کو پیدا کرتا ہے۔ اور صوفیاء آقا کی اس سنت سے لیتے ہیں کہ آپ نے بکری ذبح کی، بکری، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا گوشت تقسیم کر دیا، اور آپ نے عرض کیا آقا سارا تقسیم کر گیا، صرف گردن بچ گئی، صرف گردن بچ گئی، باقی سارا تقسیم کر دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، گردن چلی گئی باقی سارا کچھ بچ گیا۔ اس لیے ہمارے ہاں جو دے دیا جائے وہ چلا رہتا ہے، جو بچا لیا جائے اس کو کہتے ہیں بچ گیا۔ صوفی کے ہاں جو دے دیا جائے وہ بچ جاتا ہے، جو رکھ لیا جائے وہ چلا جاتا ہے۔ صوفی اپنا ہاتھ اوپر رکھتا ہے، صوفی دیتا رہتا ہے، وہ سبق سکھاتا ہے لوگوں اوروں کے غم لو اپنی خوشیاں دو، غریب کی غربت مٹاؤ، ہر ایک کو کھانا کھلاؤ، ہر ایک سے پیار کرو۔ آقا علیہ السلام حدیث پاک امام سلمی بیان کرتے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، امام سلمی کہتے ہیں یہ تصوف ہے، یہ فتوت ہے، اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی اور صحابی نہ تھا، پوری مسجد وسیع تھی، ایک شخص آیا اندر داخل ہوا، آقا علیہ السلام اس کے لیے اٹھ کر تھوڑا حرکت فرمایا، حرکت فرما کے پیچھے ہٹے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ المکان واسع، مکان تو وسیع ہے، جگہ وسیع ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، آپ اس کی آمد پر کیوں ہٹے؟ آپ نے فرمایا غرض مکا سے نہیں ہے، غرض مکی سے ہے۔ یہ فرمایا اخلاق یہ ہے کہ آنے والے کو ویلکم فیلنگ دو، اسے پتا چلے کہ مجھے کسی نے پیار سے ریسیو کیا ہے، میرے لیے کوئی اٹھا ہے۔ تو صوفی کا دل لوگوں تنگ نہیں ہوتا، صوفی کا دل سمندروں سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، صوفی بارش سے کہیں زیادہ سخی ہوتا ہے، صوفی کی وسعت ساری کائنات سکڑ جاتی ہے مگر صوفی کے دل کی وسعت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ صوفی کا دل اتنا وسیع ہے کہ اس میں خدا سما جاتا ہے۔ آئیے اس طرز عمل کو اپنائیں، یہ تعلیمات صوفیہ ان کو عام کریں، اور صوفیہ کی انہی تعلیمات کو عام کرنے سے ہمارے رویے بدلیں گے، ہمارے نظریے بدلیں گے،
ہمارے برتاؤ بدلیں گے، اور اسی رویے صوفیاء کے رویے کو اپنانے سے پیسفل کو ایگزسٹنس آئے گی، آئیسس کا مقابلہ ہوگا۔ داعش اس دور کے سب سے بڑے دہشت گرد، اس دور کے سب سے بڑے خوارج ہیں، اور وہ مسلمانوں کی نسلوں کو متاثر کر رہے ہیں، امریکہ میں، یوکے میں، یورپ میں، عرب میں، عجم میں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، امام نعیم بن حماد المروزی کتاب الفتن میں روایت کرتے ہیں، اور یہ امام بخاری کے شیخ ہیں، آقا علیہ السلام نے آئیسس کے بارے میں 1500 سال بتا دیا تھا۔ فرمایا تھا عراق کے صحرا سے، عراق کا نام لے کر اشارہ کیا، مسجد نبوی کے دروازے پر اشارہ کیا، فرمایا یہ مشرق، یہ نجد، یہ عراق کا صحرا، کل کتب حدیث میں اور شارحین ائمہ نے لکھا ہے، قسطلانی نے لکھا، ابن بطال نے لکھا، امام اسقلانی نے لکھا، عینی نے لکھا، قرطبی نے لکھا، قاضی ایاز، ہر ایک محدث نے لکھا بخاری مسلم کی شرح میں۔ فرمایا اشارہ کیا عراق کے صحرا کی طرف، فرمایا عراق سے ایک شیطانی گروہ اٹھے گا، ان کے پاس ان کے جھنڈے سیاہ ہوں گے، they will emerge with black flags، سیاہ جھنڈوں کے ساتھ اٹھیں گے، وہم اصحاب الدولہ، اپنا نام الدولہ رکھیں گے۔ میں نے آپ کو حدیث دے دی، امام بخاری کے شیخ امام نعیم بن حماد المروزی کتاب الفتن، اس میں یہ حدیث ہے، میری کتاب چھپ رہی ہے اس موضوع پر، اگلے 2 مہینے میں پوری 100 حدیث جمع کر دی۔ انہوں نے فرمایا، آقا نے فرمایا، وہ ہم اصحاب الدولہ، داعش کا معنی کیا ہے؟ داعش الدولہ الاسلامیہ فی العراق والشام، اس سے داعش بنا ہے، دولہ اسلامیہ، دولہ اسلامیہ فی العراق والشام۔ تاجدار کائنات ہند والو، مسلمانوں، فخر کرو، اس پیغمبر کی امت ہو جس نے 1500 سال پہلے یہ فتنہ بتا دیا تھا۔ فرمایا وہ اپنا نام الدولہ، اس کے فاؤنڈر ہوں گے، سیاہ جھنڈے ہوں گے، قتل و غارت گری کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، شرم و حیا مٹائیں گے، عزتیں لوٹیں گے، اور فرمایا ان کے دل لوہے سے زیادہ سخت ہوں گے، خون بہائیں گے، عراق سے چلیں گے، حدیث پاک بتا رہا ہوں، دمشق پر شام میں داخل ہوں گے، فرمایا شام پر قبضہ کریں گے، شام میں سول وار کے ذریعے تقسیم کریں گے، عراق کو برباد کریں گے، شام کو برباد کریں گے، حتیٰ کہ شام کے لوگ اپنا ملک چھوڑ کر امیگرینٹس ہو جائیں گے۔ حدیث پاک بتا رہا ہوں، میں ایک لفظ کا بھی ترجمہ یا شرح نہیں کی، ایگزیکٹ الفاظ، چونکہ وقت ختم ہے، میں اب عربی عبارتیں نہیں بتا رہا، یہ میری کتاب میں آپ پڑھ لیجیے۔ فرمایا اے ابو ذر، جب وقت آئے تو تمہیں نکال دے شام سے، جہاں نکالتے امیگرینٹ ہو کے چلے جانا۔ فرمایا ٹکرائیں گے جھنڈے، اور پوری دنیا سے، آخری بات، پوری دنیا سے نوجوان، گرے ہوئے لوگ، ابسکونڈر، ڈیزرٹر، بھاگے ہوئے لوگ، ناسمجھ بے وقوف بچے، دنیا کے سارے ملکوں سے، عرب بھی غیر عرب بھی، دوڑ کر اس داعش کے فتنہ میں شامل ہوں گے۔ یہ حدیث پاک کے لفظ ہے، مراق و لافاق، پوری دنیا سے بھاگ بھاگ کے نوجوان اس فتنے میں شامل ہوں گے۔ فرمایا یہ فتنہ ہر عرب غیر عرب کے گھر میں داخل ہو جائے گا، خوف و ہراس ہر سمت طاری ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ فتنہ کفر کا فتنہ ہوگا، کفر کا فتنہ ہوگا۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں آئیسس کا فتنہ کفر ہے، اس کا کوئی تعلق نہ اسلام سے ہے، نہ عالم اسلام کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق امت مسلمہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے خلاف جنگ لڑ کر اس کی جڑوں تک کو کاٹ دینا یہ حکم محمدی ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ریاستیں ملیں، حکومتیں ملیں، اور مل کر یہ عالمی فتنہ ہے، اس عالمی فتنے کا خاتمہ کریں، اس پر مل جڑ کر ایک پالیسی اڈاپٹ کی جائے، تصوف کی تعلیمات کو عام کیا جائے، ذہن بدلنے کے لیے، دین کی اصل تعلیمات، امن کا تصور سمجھانے کے لیے پڑھائی جائیں، اور فتنے کا خاتمہ پوری قوت کے ساتھ ایک ہو کر کیا جائے۔ یہ انسانیت کی جنگ ہے، صرف اسلام کی نہیں، انسانیت کی جنگ ہے، عالم انسانیت کی جنگ ہے، تمام ممالک کی جنگ ہے، انسانی معاشروں کی جنگ ہے، اور ہمیں فتنہ
دہشت گردی کے فتنے کو کچلنے کے لیے سب انسانیت کے طبقات کو ایک ہونا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا کرے اور صوفیہ اور اولیاء کی تعلیمات کو عام کرے تاکہ لوگوں کے دل، رویے، نظریے بدلیں۔ اور آخر پہ پھر آل انڈیا مشائخ علماء بورڈ کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس کے آگے نتائج کے حصول کی دعا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔